گنجائش رہے گی ہی نہیں چھوٹ کی، پھر تو عذاب آ جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کی امت پر عذاب نازل کرنا نہیں چاہتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس فرشتے کو بنا دیں اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو کسی انسان کی صورت میں بھیجیں گے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ہم ان پر مشتبہ کر دیں گے وہ چیز جس کے بارے میں وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے پچھلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو گھیر لیا ان کے مذاق اڑانے کی سزا نے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ سے پہلے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور قیامت تک اللہ کے نبی کے جو نائبین ہیں، جو دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دین کو قائم رکھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے اور ہوگا کہ ان کا مذاق اڑائے گا، کوئی ٹانگ کھینچے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی فقرہ کسے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز سے ہٹ کر اللہ کے دین کو پہنچانے میں اور اللہ کے پیغمبر کی نیابت میں سارے کام کرتا رہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا انجام کچھ ہی عرصے میں چکھ لیں گے۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجیے اے نبی، اے رسول رسالت کا انکار کرنے والوں، زمین میں ذرا چل پھر کو دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور عبرت کے طور پر دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ قل، آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ خود ہی جواب دے دیجئے للہ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی جواب کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی یہی جواب ہے، اس سے آپ ان کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دے دیجئے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ ہم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اور لکھ لیا کہ اللہ کا کتنا فضل ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر لکھ لیا۔ جس طرح کوئی آدمی اپنے ذمے کوئی چیز لے لے تو اللہ نے کوئی اپنے ذمے لے لیا کہ بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اور اس عالم کو پیدا کیا، یہ اس کی صفت رحمت ہی کا پرتاؤ ہے۔ بہرحال یہ آیت انسانوں کے لیے بڑی زبردست تسلی کا باعث ہے کہ انسان سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ نے رحمت لکھی ہوئی ہے، لہذا اگر توبہ کر لے تو ایک رحمت کی چھیٹا پڑ گیا تو انسان کے سارے گناہ جو ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے اپنے پاس آخرت میں محفوظ رکھے، صرف ایک حصہ ہے جو دنیا میں اتارا ہے، اور وہی ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بیٹے پر شفقت کرتے ہیں، بھائی بہن میں آپس میں محبت ہے، حتیٰ کہ درندہ بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھاتا ہے کہیں اس کو پاؤں نہ لگ جائے، حالانکہ درندے کی صفت ہی کیا ہے؟ چیر پھاڑ کر کھا جانا۔ تو یہ اللہ کی اس صفت رحمت کا اثر ہے، جو 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں رکھے ہیں، اس کا حقیقت کیا ہوگی اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو مخلوق رات میں اور دن میں بستی ہے وہ سب کی سب اسی کی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، اپنا دوست بناؤں، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا اور رزق دیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں سے مت ہونا۔ اسلام پر، اپنی رسالت پر اور اس دین پر سب سے پہلے عمل کرنے کے مکلف خود اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اول المسلمین ہیں۔ من یصرف قل انی اخاف، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ نبی کے زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ جب نبی بھی اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں عذاب سے ڈر رہے ہیں تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے،
کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی بنیاد پر آخرت میں اللہ کے یہاں معاملہ ہوگا. جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ جی فلانا بزرگ ہمیں بچا لے گا، یہ فلانے شخص سے ہمارا تعلق ہے، فلانا سردار ہے وہ ہمیں بچا لے گا، اور اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیت ان سب کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اصل عمل انسان کا خود اپنا ہے، وہی اس کے کام آئے گا. کسی پر بھروسہ کرنا اور اس خوش فہمی میں رہنا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں بجز اس کی ذات کے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت و راحت عطا کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکمت والا اور خبر والا ہے. تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک عجیب و غریب گویا تعلیم بندوں کو دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ نفع اور نقصان کے سلسلے میں تمام مخلوق سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کے محتاج ہو جائیں. یہ سمجھ لیں کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. حدیث پاک میں کہ اسی مضمون کو زیادہ کھول کر بیان کیا گیا کہ اے شخص، ایک صحابی کو حضور نے مخاطب کیا تھا کہ تم اس بات پہ یقین کر لو، یہ یقین دل میں جما لو کہ اگر ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا. اور اگر تمام کی تمام خلق خدا تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ سب کچھ لکھا جا چکا، تقدیر میں سب طے ہے. لہذا انسان اگر ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کا نیاز مند ہو جائے، نقصان اور نفع کو اللہ ہی سے وابستہ کر لے تو پھر اس کی ساری کی ساری امیدیں پوری ہوں گی. اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ سے ہٹ کر دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے تو اس کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا. دوسرے کے در پر بھٹکنا پھرتا ہے، دوسرے کے در پر جو ہے جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں ملتا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ صرف اللہ ہی سے سوال کرے جو اللہ سب کو دینے والے ہیں. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑے گواہ ہیں. شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں. وأوحی الی ھذا القرآن، اور یہ قرآن بھی وحی کی صورت میں میری طرف بھیجا گیا تاکہ میں اس سے تم کو ڈراؤں اور ان تمام لوگوں کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے. انکم لتشہدون، کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا. اے نبی آپ فرما دیجئے، بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو یہ ایمان نہیں رکھتے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ تورات کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے. حضرت عمر نے ان سے یہی بات پوچھی کہ کیا واقعی ایسی بات تمہیں معلوم ہوتی ہے؟ تمہیں حضور کی رسالت کا اس طرح یقین تھا؟ کہنے لگے بالکل صحیح ہے، ہمیں حضور کے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اس سے زیادہ یقین تھا جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تورات میں نبی کی رسالت اور نبوت کی ایسی علامتیں کھول کر بتا دی کہ ہمارے لیے گنجائش کوئی صورت نہیں تھی انکار کی. لیکن اپنے بچے کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے بیوی نے خیانت کی ہو اور بچہ پیدا ہو گیا ہو، لیکن نبی کے بارے میں اس طرح کا ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی نشانیوں کو اور آیات کو جھٹلایا. بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکوں کو کہیں گے، ان لوگوں کو کہیں گے جن نے شریک کیا، یعنی ان مشرکین کو، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، یعنی وہ معبود تمہارے کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک کیا تھا. الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا. ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کے پاس خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سوائے اس کے یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھیے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر، اور جو کچھ وہ افطرا اور جھوٹ باندھتے تھے وہ سب کا سب ان سے
دور ہو گیا، آج ایمان لے آئے لیکن آج قیامت میں ایمان لانا کیا فائدہ دے گا؟ ومنہم من یستمع الیک، ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ڈال دیے ان یفقہوہ کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے، جس طرح بوتل میں کوئی چیز لگا کر بوتل کو بند کر دیا جاتا ہے، ڈھکنا لگا کر بوتل کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، کانوں کے سوراخ میں اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی چیز ڈال دی، کان بند ہو گئے، حق بات وہ سن ہی نہیں سکتے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو سرکشی میں بڑھتا رہے اور دین کا مذاق اڑائے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھنے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ان نشانیوں پر، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے تو کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، جتنے مطالبات ہیں آپ وہ سب لے آئیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ جی یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیوں والا مضمون ہے، کوئی افسان بھی نابل ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ دوسروں کو اس قرآن سے اور اس دین سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھتے اس وقت کہ جب کو ان کو آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا، دوزخ کے آنکھ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلاتے نہ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جاتے۔ بل بدا لہم، بلکہ ان پر ظاہر ہو گئی وہ چیزیں جس کو وہ اب تک چھپایا کرتے تھے۔ ولو ردوا لعادوا، اور اگر یہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں لعادوا لما نہوا عنہ، جن کاموں سے منع کیا گیا تھا وہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہے، اگر دنیا میں دوبارہ موقع مل جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، زندگی صرف یہی دنیا کی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ولو اے نبی، اگر آپ دیکھتے اس وقت کو جب کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں؟ تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ یہ حق بات نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ، تحقیق وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو، یعنی قیامت میں اللہ کی حاضری کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے ماقبل میں کوتاہی کی۔ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر وہ لادے ہوں گے۔ الا ساء ما يزرون، سن لو بے شک بہت برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ وما الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر سوائے کھیل اور تماشے کے۔ وللدار الآخرہ، اور حقیقت میں آخرت ہی کا اگر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دنیا کی زندگی کی مثال ان مٹی کے گھروں کی سی ہے، مٹی کے کھلونے کی ہے جن کو بچے بناتے ہیں اور اس کے بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، حالانکہ وہ کھلونے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ قد نعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، انه ليحزنك الذي يقولون، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے، لیکن آپ سن لیجئے کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو جھٹلا ہی نہیں رہے، حقیقت یہ کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا یہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، حضور کو تسلی دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ سے پہلے دیگر رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا ان باتوں پر جو ان کو جھٹلایا گیا اور جو ان کو ایذائیں دی گئیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اور تحقیق آپ کے پاس پچھلے انبیاء کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو شاق گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، حضور کی خواہش تھی کیونکہ حضور رحمت للعالمین تھے، خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اعراض نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا غم نہ کیجیے، اگر آپ کو شاخ گزرتا ہے ان کا بے رخی برتنا، فإن استطاع، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال سکیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، مطلب یہ ہے فتأتیہم بآیہ، اور کوئی معجزہ لے آئے، یعنی آپ کی کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ لائیں کہ ایمان یہ لے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی معجزہ بھی لے آئیں، اتنی محنت کر کے معجزہ لائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو شاء اللہ، ہاں اللہ نے چاہا ہی نہیں،
اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ نواقفوں میں سے مت ہوئیے گا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حقیقت یہ ہے کہ حق بات تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ لوگ سننے والے ہی نہیں، جواب تو وہ دے گا جو کوئی بات سنے گا، اور یہ لوگ سن رہے ہیں لیکن ان کا سننا چونکہ دل سے ہے ہی نہیں تو یہ گویا سن ہی نہیں رہے، تو یہ کیسے حق بات کو قبول کریں گے؟ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ قیامت میں زندہ کریں گے، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انشاءاللہ 10 منٹ بعد دوبارہ بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کے مختلف قسم کے مطالبات تھے، ان سب کا مختلف انداز میں ذکر ہو رہا ہے، اور ان سب کا جواب اللہ نے یہی دیا کہ یہ سب ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مطالبات کو پورا کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کہتے ہیں کہ ان نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہیں اس بات پر کہ کوئی نشانی اتاریں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور اور جو پرندے اڑنے والے ہیں وہ بھی الا امم امثالکم، تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ بعض علماء نے فرمایا کتاب سے مراد قرآن ہے، بعضوں نے کہا لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ اگر قرآن مراد لے تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر ہر چیز ہے، یعنی جتنی مشکلات اور دین کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب کے سب قرآن میں ہیں، جتنی مشکلات ہیں ان سب کا حل قرآن میں ہے۔ حقیقت یہ کہ قیامت تک جو کچھ مسائل اور جو کچھ شرعی اصول آتے رہیں گے وہ سب کے سب اسی قرآن کریم سے نکالے جائیں گے، قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ قرآن ہر چیز کے جامع ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف پھر جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ چاہتے ہیں تو سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ قل ارأیتکم، اے نبی آپ فرما دیجئے ذرا بتلاؤ تو صحیح، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ کھول دے گا، ہٹا دے گا اس دکھ کو جس دکھ کے موقع پر تم اس کو پکار رہے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے، اور اپنے مشرکوں کو تم اس وقت میں بھول جاتے ہو۔ مشرکین مکہ کبھی اللہ نے یہ مزاج بتایا، مشرکین شرک کرتے تھے لیکن سمجھتے وہ بھی تھے کہ حقیقی معبود اللہ ہے اور حقیقی قادر اور معطی دینے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک تو کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود چونکہ حقیقی قادر اللہ کو سمجھتے ہیں، اس لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس وقت میں اللہ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ نقشہ کھینچا گیا کہ جب وہ سمندر پر جاتے ہیں تو غیانی آ جائے، سمندر کی موجوں نے گھیر لیا کشتی کو، تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ہاں، جب ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ نجات دے دیتے ہیں، جب وہ مصیبت میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ بھول کر دے وہی شرک کے کام شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو افسوس کی بات یہ کہ یہ واضح ہوگا کہ آج بہت سے لوگ ان مشرکین سے بھی زیادہ بری حالت کے اندر مبتلا ہیں۔ آج کا مسلمان جو نام کا مسلمان ہے وہ مصیبت کے وقت میں بھی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ مشرکین کی تو صفت یہ بیان کی وہ مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، اس کی فطرت اتنی مسخ ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان مشکل حالات میں، مصیبت کے وقت میں اللہ جل شانہ کی طرف توجہ تو کرتا ہی نہیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ معاف کرے، بجائے اس کے کہ اللہ تو یہ مصیبتیں اس لیے دے رہے ہیں کہ متوجہ ہوں، مصیبتوں میں انسان اور اللہ کو بھول کر اور دوسرے مادی اسباب کی طرف جاتا ہے جو مزید مہر لگنے کی علامت ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگے ایک قانون بتایا ہے پچھلی امتوں سے متعلق۔ قانون یہ ہے کہ پہلے پچھلی امتوں پر جب انبیاء آئے تھے تو ان پر پہلے تنگی کے اور ان پر جو ہے وہ
مصیبت کے حالات آئے اور اللہ کہتے ہیں یہ حالات ہم نے جان بوجھ کر اس لیے ان پر ڈالے تاکہ وہ مصیبت کے وقت میں ہماری طرف گڑ گڑائے، دل میں نرمی ہو جائے، لیکن ہوا کیا، دل میں سختی ہو گئی، بجائے گڑ گڑانے کے اور اللہ سے جو ہے وہ غافل ہو گئے، تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا، ابھی عذاب نہیں دیا، دوسرا معاملہ یہ کیا کہ خوشی کے حالات آ گئے، نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسائیں، ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہو گئی، خوشحالی آ گئی۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، دوسرے اسٹیج پر یہ پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اب یہ تو مزید اترانے لگے، مزید اترا گئے اور خوشی میں اللہ کو بالکل بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ان کی سرکشی بڑھتی رہی، دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو مہلت تھی، ڈھیل تھی، وہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ عذاب کا مقررہ وقت آ گیا۔ اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان پر کوئی نعمت آئے تو اس کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے بنسبت فقیر کے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ استدراج کا معاملہ نہ ہو، لہٰذا ہر وقت میں اللہ کا شکر کرتا رہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی نعمت زدہ شخص کو دیکھے تو اس پر رشک بھی زیادہ مت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ اللہ کا استدراج والا معاملہ ہو کہ وہ گناہ بھی کیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، وہ خود بھی مطمئن ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے عذاب کا، اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے ان کے لیے عذاب کا وقت وہ پہنچنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے پچھلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو ہم نے ان پچھلی امتوں کو بالبأساء والضراء، سختیوں میں اور تکلیفوں میں پکڑے رکھا، دبائے رکھا تاکہ وہ گڑ گڑائے اور عاجزی کرے۔ فلولا، کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، جب ان پر سختی آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے وہ برے اعمال جو وہ کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی، فتحنا علیہم، ہم نے ان پر کھول دیے ہر چیز کے دروازے، یعنی ہر طرح کی نعمتیں ان پر برسائیں، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوب خوش ہونے لگے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تو پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس ظالموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأیتم، اے نبی آپ فرمائیے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ انظر، آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پھر جاتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، آپ فرمائیے ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بغتتن او جہرتن، اچانک یا خبر آنے کے بعد، تو کیا ہلاک نہیں ہوں گے سوائے ظالموں کے؟ کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، جو ایمان لے آیا اور نیکوکار ہو گیا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آئے گا ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ قل لا اقول لکم، اے نبی فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بے شک میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی صاف کے اعلانات کروا دیے تاکہ قیامت تک کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں بھی اس قسم کا دعویٰ نہ کرے جس سے شرک کی بو آتی۔ نبی صاف اعلان کر رہے ہیں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، قادر مطلق اللہ ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ نبی صاف کہہ رہے ہیں کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، غیب تو میں نہیں جانتا۔ دوسری جگہ قرآن میں عجیب انداز اختیار کیا گیا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں ساری خیریں برکتیں سمیٹ لیتا، نفع کی چیزیں مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ عالم غیب نہیں تھے، آپ پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں۔ جو عالم غیب ہو، بعد کے واقعات سے باخبر ہو، تو وہ کیسے ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے اللہ نے صاف اعلان کرا دیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں،
میں عام انسانوں کی طرح انسان ہوں. ہے حضور اللہ کے پیغمبر اور سب سے مقرب ہیں, درجوں میں فرشتے سے بھی بڑے ہوئے ہیں, لیکن حضور فرشتے نہیں. تو جب ماورائے کو خدا مخلوق نہیں ہے اور جب کوئی فرشتے نہیں تو حضور خدا کیسے ہو سکتے ہیں, یا خدا کے کسی صفت میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ نبی کے بارے میں اس غلط سے بچے جس کی طرف قرآن نے پیچھے بار بار متوجہ کر دیا کہ حضور کو اللہ کا رسول اور مقرب بندہ مانو, حضور کو اللہ جل شانہ کا سب سے نیک اور سب سے افضل نبی مانو, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حضور خدا کی طرح مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں. وانذر به الذین, اور آپ اس قرآن سے ڈرائیے ان لوگوں کو جن کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے, ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا, تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے پرہیزگار بن جائیں. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مشرکین نے بالواسطہ براہ راست یا بعض روایات کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب کے واسطے سے یہ درخواست کی اور یہ پیغام کہلوایا کہ آپ کی باتیں ہم سننا چاہتے ہیں, آپ کی مجلس میں آنے کو تیار ہیں, مگر آپ کے ارد گرد جو یہ کچھ فقراء لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ فقراء کون تھے؟ حضرت صہیب رومی, حضرت سلمان فارسی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے دین کے خاطر اپنے گھر بار جان مال ہر چیز کی قربانی دے چکے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں ذلت اور حقارت محسوس ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کا مصلحت کی وجہ سے ذرا ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے الگ نشست بنا دیں گے, ان صحابہ کو اٹھوا دیں گے. حضرت عمر نے بھی رائے دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ تیار ہیں, ان کو کوئی محسوس نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ نے صاف اعلان یہاں یہ فرما دیا کہ آپ ایسا قدم ہرگز مت اٹھائیے. جو آدمی اللہ کے راہ میں قربانی دے, خواہ وہ دنیائی اعتبار سے کتنا ہی کم مرتبہ رکھتا ہو, نہ اس کے پاس مال ہو نہ ظاہری عزت ہو, لیکن اللہ کے اس کی بڑی قیمت ہے, ایسے لوگوں کو دھتکارنے کی اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو جتنے دین کی طلب رکھتا ہے اس کا حق زیادہ ہے, جو دین سے جتنی بے رخی برت رہا ہے اس کا حق نہیں ہے. اسی طرح دین تو آداب کا نام ہے, جتنا آداب کے ساتھ سیکھا جائے گا, توجہ سے سیکھا جائے گا, اسی قدر فائدہ زیادہ ہوگا. اور جتنے انسان اپنے نفع اور اپنے شرائط پر اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی دین کے بات سننے کو تیار ہوگا تو اتنا ہی وہ اس نفع سے محروم ہوگا. بہرحال اس سے معلوم کسی انسان کی ظاہری حیثیت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر, کہ بعض بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, غبار آلود کپڑے ہیں, اور ان کو گھر کے دروازوں پر دھکا دیا جاتا ہے, کوئی گھسنے نہیں دیتا, اتنا بے وقار سمجھا جاتا ہے. مگر اللہ کے یہاں ان کی قیمت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں, کوئی چیز قسم کھا کر کہیں کہ اللہ ایسے کریں گے, تو اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ اللہ اس کی لاج رکھ لیں گے اور اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیں گے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم, اور آپ مت دھتکاریے, مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں اور اسی کے ذات یعنی اس کی رضا کے طالب ہیں. آپ پر من حسابهم من شيء, ان لوگوں کے اعمال کا حساب کی جواب دہی آپ پر نہیں ہے. وما من حسابك عليهم من شيء, اور نہ ان پر آپ کے اعمال کے جواب دہی ہے. فتطردهم, تو آپ ان کو کیوں دھتکارتے ہیں. فتكون من الظالمين, کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ کفار, ان کی جواب دہی آپ کے ذمہ نہیں ہے, تو آپ ان کو مسلمان بنانے کی اتنی کوششیں مت کریں کہ جو لوگ قدر کے ساتھ آئے ہیں آپ ان کو بھی دھتکاریں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا. لِيَقُولُوا, تاکہ یہ لوگ کہیں, کون لوگ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کے بارے میں کیا کہیں, اور ہر دور میں یہ کہتے رہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کے ساتھ چن لیا. کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتے نہیں ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آیا کریں جو ہمارے آیات پر ایمان رکھتے ہیں, تو آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی نازل ہو, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. انه من عمل منکم سوءا, کہ تم میں سے جو کوئی نادانی کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کر لے, ثم تاب من بعده, اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور نیکوکار بن جائے, تو وہ بخشنے والا مہربان ہے.
اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ گنہگاروں کا راستہ واضح ہو جائے۔ قل انی نہیت، اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے اس بات سے منع کیا گیا کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان بتوں کی۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، تب تو میں بالکل گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اور انی، آپ فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے اور دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، میرے پاس نہیں وہ چیز جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ مشرکین کہتے تکبر میں یہاں تک آ گئے کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اب لا کر ہی دکھا دیجئے اگر سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے، آپ کہہ دیجئے عذاب لانا میرے قبضے میں نہیں ہے، لیکن عذاب وقت پر آ جائے گا۔ حقیقت میں ان الحکم الا للہ، اس چیز کا فیصلہ اور اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، وہ حق بات بیان فرماتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے وَلَوْ أَنَّ عِنْدِي، اگر میرے پاس ہوتا وہ چیز جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے واقف۔ اگر عذاب نبی کے قبضے میں ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، عذاب فوراً آ جاتا۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے، اگر انسان کے پاس اتنا اختیار ہو جائے تو انسان کہاں برداشت کر سکے۔ اللہ کا حلم ہے کہ باوجود اتنی ہٹ درمی کے اللہ ابھی بھی عذاب نہیں دے رہے، مہلت دے رہے ہیں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ غیب کے جو خزانے اور اس کی کنجیاں اور جتنی معلومات ہیں وہ صرف اور صرف اس کو معلوم ہے، اس کے سوا کسی کے بارے میں یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی درخت کا پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں جو کوئی غلے کا دانہ ہے اور جو خشک اور جو تر چیز ہے تو وہ سب کے سب روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی تو ہے جو تم کو رات میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن میں کماتے ہو۔ دن کے اندر تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے احوال سے باخبر ہے، اور رات میں جب تم آرام کرتے ہو تو اللہ تمہاری روح لے لیتا ہے۔ نیند کیا ہے؟ اخو الموت، اس میں آتا ہے کہ نیند تو یہ موت کی بہن ہے، یہ بھی تو موت ہی کی ایک شکل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیند میں اللہ روح قبض کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں کہ ہر وقت روزانہ انسان جب سوتا ہے رات کو تو اللہ روح لے لیتے ہیں اور صبح روح واپس کر دیتے ہیں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ جل شانہ تمہیں دن کو اٹھا دیتے ہیں، لیقضی اجل مسمی، نگہبان فرشتے مقرر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نگران اور نگہبان فرشتے ہر طرف سے مقرر ہیں اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹیاں ہیں۔ اگر وہ نگران اور نگہبان فرشتے نہ ہوں تو جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر انسان درندوں سے اور دوسرے ظالموں کے چنگل سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے رسل یعنی ہمارے فرشتے وہ روح لے لیتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے فوراً روح لے لیتے ہیں۔ ثم ردوا، پھر یہ تمام انسان لوٹائے جائیں گے اللہ ہی کی طرف جو ان کا برحق مالک ہے۔ اللہ، سن لو، فیصلہ اور حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم، آپ فرما دیجیے کون ہے جو تمہیں نجات دے خشکی کے اور سمندر کے اندھیروں سے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر، لئن انجانا، اور کیا کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں نجات دے دے اس تنگی سے، اس مصیبت سے، تو ہم شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ تم کو اس سختی سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے نازل فرمائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اللہ کی طرف سے عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے، بہت سے امتوں پر اوپر سے عذاب آئے، پتھر برسے اور دوسرے عذاب آئے، آنکھ کا بادل برسا،
اسی طرح نیچے سے اللہ نے بہت سے لوگوں کو غرق کر دیا، بہت سے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ امت اس سے محفوظ ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری صورت تو ہے کہ ایک دوسرے پر مسلط ہو رہے ہیں، ظالم ظالموں پر مسلط ہیں، یا بعض لوگ ظلماً دوسروں پر جو ہے مسلط ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس امت کے شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو آپس کا اختلاف و انتشار یہ مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے یہ قرآن جھٹلا دیا حالانکہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم پر کوئی داروغہ اور نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک مقررہ وقت ہے اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں جو خبر دی جا رہی ہے قیامت کے حالات کی، اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت پر یہ سارے واقعات پیش آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، آگے وہی حکم ہے جو پیچھے سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین اور اللہ کی تعلیمات، اسلام کے شعائر اور دین اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اتنے مبغوض ہیں، اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو اور ہر نیک بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا، اور آگے فرمائے کہ جو بیٹھے گا اللہ کے ان میں ہی شمار ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے اعراض فرمائیے جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، یعنی بھولے سے آپ بیٹھ گئے تو پھر یاد آنے کے بعد آپ ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے گا۔ وما علی الذین یتقون، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ پرہیزگاروں کو انہی کا حساب دینا ہوگا، ان مشرکوں کے جواب دہی ان پر نہیں ہے۔ ولکن ذکر لعلہم یتقون، ہاں نصیحت ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا کی ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، جس دن کے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی کام آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر ہر وہ چیز جو زمین میں ہے بطور معاوضے کے وہ انسان دینا چاہے گا، لا یؤخذ منہا، تو اس سے وہ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کے سبب ہلاکت میں ڈال دیا گیا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی؟ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح جس کو جنات نے جنگل میں راستے میں بھٹکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پھر رہا ہو، اس کے اور بھی ساتھی ہوں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعنی ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے جنگل مند ہے، راستے میں کچھ لوگ جاتے ہیں، دوسرے راستے سے پہنچ گئے لیکن یہ آدمی بھٹکا ہوا ہے، دوسرے دوست اس کو پکار کر بلا رہے ہیں مگر یہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا، اتنا حیران و پریشان ہے کہ سامنے وہ لوگ نظر آنے کے باوجود ان تک نہیں پہنچتا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے کہ مؤمنین تو ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہ اپنے ہدایت کے راستے کو حاصل کر چکے، مؤمنین پکار کر ان کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ کفر و شرک کی حیرانی میں اور شک و شبہ کی دلدل میں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ بار بار پکار سننے کے باوجود نہیں متوجہ ہو رہے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اصل راستہ تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دیں۔ وامرنا لنسلم لرب العالمین، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تمام جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا، اور وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جاؤ تو وہ سب کے سب ہو جائے گا، یعنی جس دن وہ حکم دے گا تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے کا تو سب کے سب مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا ارشاد برحق ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت و سلطنت ہوگی اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا۔ پہلے گزر چکا ہے، سلطنت دنیا میں بھی اللہ کی ہے لیکن حقیقی سلطنت اور بادشاہت کا
پورا ظہور قیامت میں ہو جائے گا، جب دنیا میں یہ فرق مراتب جو ہیں وہ سب کے سب آخرت میں ختم ہو جائیں گے۔ وہ اللہ غیب کو اور ظاہری باتوں کو سب کو جانتا ہے اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے مزید اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور مشرکین کے نظریات اور ان کے مشرکانہ جو رسومات تھے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی اور سورج کی اور چاند کی اور ان سب ستاروں کی، ان سب چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ اس شرکیہ زمانے میں ہدایت کے روشن مینار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھایا، چنانچہ یہاں ایک انداز ذکر ہے، یہاں ان کا ایک انداز ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں یہ غلط فہمی ہوئی، یہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے شاید توحید میں کوئی شبہ تھا، جب بھی انہوں نے سورج کو پکارا، پھر جو ہے چاند کو، ستاروں کو۔ ایسی بات نہیں، بلکہ ایک انداز ہے لوگوں کو توحید کی طرف لانے کا، کہ پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا، جب اس کی چمک دیکھی تو کہا رب یہ ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو چیز ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا کہ بھائی اس میں چمک اور زیادہ ہے، اچھا میرا رب یہ ہے۔ لیکن جب وہ چاند بھی چھپ گیا تو کہا جو چیز چھپ جائے، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، جو باقی نہ رہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب سورج چمکا دن میں تو کہا واقعی یہ سب سے بڑا رب ہے، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا حقیقت یہ ہے کہ حقیقی روشنی صرف اللہ ہی کے ذات کو حاصل ہے اور بقا اسی کو ہے، کوئی مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے۔ آگے پھر اس کا بھی ذکر آیا کہ ان کو اپنی قوم کی طرف سے طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا آیا، لیکن انہوں نے ان تمام مخالفتوں کو برداشت کیا اور ان سب کے جواب میں ایک ہی بات فرمائی کہ لا اخاف ما تشركون به، دیکھو مجھے ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ اللہ کے علاوہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تم اپنے ان معبودان باطلہ سے، اپنے ان مادی وسائل سے، دنیا کی ان قوتوں سے مجھے ڈراتے ہو، میرے نزدیک ان چیزوں کی ایک مچھر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل قوت اللہ کی ہے اور مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور یہی صحابہ کی شان ہے۔ بلکہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، اللہ اس کو تابع کر دیتے ہیں اس کے، کیونکہ مخلوق بھی تو اللہ ہی کی ہے۔ جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، ساری مخلوق اس کے تابع ہو گئی۔ اور اس کے برخلاف جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز کا خوف اس کے اندر آتا ہے، کیونکہ جس چیز کا خوف آنا چاہیے تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کے قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور ہم اسی طرح حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات کی تاریکی نے ان کو ڈھانپ لیا تو رأى كوكبا، انہوں نے ایک چمکدار ستارہ دیکھا۔ قال هذا ربی، کہنے لگے یہ میرے رب ہے۔ فلما افل، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو کہنے لگے یہ میرے رب ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ معلوم ہوا جب چاند چھپ گیا تو چاند بھی رب نہیں ہے، گویا ابھی تک ہدایت کا صحیح راستہ حاصل نہیں ہے۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، کہنے لگے میرا رب ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں بری ہوں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ انی وجہت، بے شک میں نے ہر چیز سے یکسو ہو کر اپنا رخ پھیر دیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، اور ان کے قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قال تحاجونی فی اللہ، کہا کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ مجھے ہدایت دے چکے ہیں۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور دیکھو جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرے رب کچھ چاہے، بے شک میرے رب علم کے اعتبار سے وسیع ہے، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اگر میرے رب چاہے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مادی وسائل سے کتنے ہی لیس کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم خدا کا شریک بنا رہے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک بنایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جس کے اللہ نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اتاری۔ عجیب بات ہے کہ میں تو حق پر ہونے کے باوجود تمہارے ان باطل معبودوں سے ڈروں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تم باطل پر ہو، حق پر نہیں ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اپنے غلط کرتوت کا۔ آج بھی حقیقت یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمان زیادہ خوف کی حالت میں ہے، مسلمان ڈر رہا ہے۔ یہود و نصارہ باطل پر ہیں لیکن وہ مطمئن ہے، اور مسلمان حق پر ہونے کے باوجود مطمئن نہیں ہے، ڈر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے پھر بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی طاقت کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہو رہا ہے، لہذا اس بات سے بالکل مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کے پاس اتنی قوت ہے۔ دشمن کی ڈٹائی یہ دیکھو کہ وہ تو اللہ پر ایمان نہ لانے کے باوجود وہ تو سینہ کھولے بیٹھا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ہم بزدلوں کی طرح چھپے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دیکھ لو دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن یعنی مطمئن اور بے خوف ہونے کے مستحق ہے، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک اور ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کی اپنی قوم ان کی قوم کے خلاف۔ حضرت ابراہیم نے اس انداز میں ان سے بات کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں یہ انداز سمجھایا، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ہجرت کی، اپنے باپ کی ناراضگی مول لی اور ہر طرح کی قربانیاں دی۔ اللہ کسی کی قربانی کو رائے گا نہیں کرتا، جو قربانی اللہ کے دین کے خاطر دیتا ہے تو اللہ اس کا نفع آخرت سے پہلے دنیا میں اس کو دکھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کے صلہ یہ دکھایا کہ ان کی اولاد میں مسلسل کئی انبیاء ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جو خود بھی شریف اور ان کے والد بھی کرم کے شرافت کے اعلیٰ درجے پر، ان کے دادا بھی اور ان کے پردادا بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، خود بھی نبی، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ تو اللہ نے جو کئی طرح سے حضرت ابراہیم پر انعام کیے ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ 3 پشتوں تک انبیاء چلتے گئے، اور اس کے علاوہ دوسرے انعامات سے نوازا۔ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے ان کو عطا کیا حضرت اسحاق اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی تھی۔ کل 18 انبیاء کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور ان انبیاء کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں انبیاء جو ہیں وہی ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں، اور پھر حضور کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ انہی کے طریقے پر ہیں اور انہی کے طریقے پر جمے رہیے۔ جو آدمی انبیاء اور اس کے بعد ان کے نیکوکار نائبین کے راستے سے ہٹتا ہے تو وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو اور حضرت ایوب کو اور حضرت یوسف کو اور حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وزکریا، اور حضرت زکریا کو اور حضرت یحییٰ کو اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو، اور یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ واسماعیل، اور حضرت اسماعیل کو اور حضرت یسع کو اور حضرت یونس کو اور حضرت لوط کو، وکلا فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ ومن آبائہم، اور ان کے آبا یعنی ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو فضیلت دی۔ واجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ ہی کی ہدایت اور اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس راستے پر چلاتے ہیں، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو بھی جو کچھ وہ اعمال کرتے وہ ضائع ہو جاتے۔ بتائے کہ یہ انبیاء جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے، ان انبیاء کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔
تو عام انسان کے لیے شرک کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم اور دانائی اور شریعت دی، والنبوہ اور نبوت دی تھی، فإن یکفر بها هؤلاء، اگر یہ کفار ان باتوں کا انکار کریں تو تحقیق ہم نے ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ کافر ایمان لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہم نے بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا کیے جو ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ ان کے طریقے پر، ان کی ہدایت پر چلیے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم سے اس چیز پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ میں صرف نصیحت قرآن کے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہوں، اس قرآن کے ذریعے سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی مخلوق پر کچھ نہیں اتارا۔ یہود بڑے سمجھے جاتے تھے علم میں اور استاد سمجھے جاتے تھے ان اہل کتاب کے، تو ان مشرکین کے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ مشرکین نے ایک مرتبہ کہا یہود سے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، تو کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے انبیاء پر بھی کتاب آئی؟ یہود نے کفر کرتے ہوئے انکار کر دیا، جھوٹ بولا، انکار کیا۔ تو مشرکین نے حضور سے آ کر کہا کہ یہود بھی تو انکار کر رہے ہیں اور یہود بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کوئی نبی نہیں بھیجا۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ ان لوگوں نے بالکل غلط کہا اور اللہ نے ان کا بہتان کھول دیا کہ ان لوگوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ بھائی تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ فرما دیجئے کس ذات نے اتارا اس کتاب کو جو حضرت موسیٰ لائے تھے، یعنی تورات، نوراً وہ نور تھی، وہدی للناس اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تم نے اس کو علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر کے رکھا ہوا ہے اور تم اس کی کچھ باتیں ظاہر کرتے ہو لیکن بہت سی باتیں چھپاتے ہو، خصوصاً وہ باتیں جو حضور کی پیغمبر ہونے کی علامت سے متعلق تھیں، انہوں نے چھپائی۔ وعلمتم، اور تم کو سکھائی گئی وہ باتیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ، یعنی حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا۔ ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیجئے ان کی بیہودہ باتوں میں کہ وہ اپنے بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری، یہ بابرکت ہے اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتاب کو جو اس سے پہلے تھی۔ اس سے پہلے جتنی کتاب تھی قرآن کریم ان تمام کتابوں کی تائید کرتا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہم نے اس لیے اتارا کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں ام القریٰ، مکے والوں کو۔ ام القریٰ مکے کا ایک نام ہے، تو مطلب ہے مکے میں رہائشی لوگ جو مشرکین ہیں ان کو ڈرائیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری نگہداشت رکھتے ہیں، اس کا پورا خیال کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا یہ کہتا ہے کہ مجھے وحی عطا کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی کے طور پر نہیں بھیجی گئی تھی۔ وَمَنْ قَالَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ میں نازل کر سکتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے اتارا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے اس وقت کو کہ جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور ملائکہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، اور ان کو یہ کہیں گے کہ آج تم اپنی جانیں نکالو، یعنی اپنی روح ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم اس کی آیات سے تکبر کرتے ہوئے سرکشی اختیار کرتے تھے۔ ان ظالموں اور کافروں پر عذاب کا سلسلہ موت ہی کے وقت سے شروع ہو جائے گا۔ فرشتے کوڑے مار مار کر اور سختی سے ان کی روح کو کھینچیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آگے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو فرادا، تنہا، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اور تم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ ما خولناکم وراء ظہورکم،
جو ہم نے تم کو عطا کی تھی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کاموں میں تمہارے شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے آپس کے سارے تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو تم خیالات کرتے تھے آج وہ سب کی سب چیزیں جاتے رہے. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا کہ دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا بالکل تنہا، اور قیامت میں بھی تنہا اٹھایا جائے گا. اور دیکھو دنیا میں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کے بارے میں جو نظریات تم لوگوں نے قائم کیے تھے، کیا کیا نظریات تھے کہ جی فلانا ہمیں بچا لے گا، فلانا لیڈر کام آئے گا، فلانا قائد کام آئے گا، فلانا بزرگ کام آئے گا. تو دنیاوی نفع کے خاطر مادیت کی بنیاد پر کسی کے پیچھے چلے، یا اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا شریک باندھ کر اس سے امیدیں وابستہ کر لی. دیکھو قیامت میں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن صرف انسان کا عمل کام آتا ہے. سفارش اللہ کی طرف سے ہو اجازت جس کے بارے میں ہوگی وہی سفارش کر سکے گا، لیکن وہ بعد کا مرحلہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ہٹ کر کسی پر امیدیں نہ باندھ لے کہ جی فلانا بزرگ مجھے پار کرا دے گا، فلانا نبی پار کرا دے گا، یا فلانا نہیں. اصل عمل ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اللہ جس کے حق میں اجازت دیں گے اس کو سفارش کی اجازت ملے گی، ورنہ ہر ایک تنہا ہوگا. باپ ماں بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. حدیث پاک میں اس کی تشریح فرمائی گئی. فرماتے ہیں تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، برہنہ پاؤ برہنہ بدن بالکل اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور حضور نے پھر یہی آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ماں کے پیٹ سے اسی حال میں انسان آئے. ان اللہ فالق الحب والنوى، اس پورے رکوع کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اللہ کے خالق ہونے کو اور اللہ جل شانہ کے رازق ہونے کو اور اللہ کے ہر چیز کے موجود ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس بات کی دعوت فکر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں ذرا غور تو کرے. یہ دانے کو کس نے پھاڑا؟ کسان نے دانہ زمین میں ڈالا تو صحیح، لیکن دانے سے پھر درخت کس طرح نکلا، پودا کس طرح نکلا؟ بلکہ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ دانے کے بھی دو حصے ہوتے ہیں جو دانہ ڈالا جاتا ہے. ایک حصہ وہ جو جڑ کا ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ جو تنے کا ہوتا ہے. تو کون وہ ہے جس نے جڑ والے حصے کو نیچے کی طرف کیا، تنا والا حصہ اوپر کیا؟ ایسے کیوں نہیں ہو کہ دانہ الٹا زمین میں چلا جاتا؟ فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے جڑ والا حصہ اس کا نیچے کر دیتا ہے اور تنا والا حصہ اوپر کر دیتا ہے، تو اسی اعتبار سے پھر درخت نکلتا ہے. تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پھاڑ کر نکالا. اور پھر عجیب بات ہے، سورج چاند یہ سارا روشنی کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ سورج اپنے مقررہ وقت سے ذرا تاخیر سے نکلا ہو یا رات آنے میں دیر ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو اللہ نے طرح طرح کے پھل اور غلے اور میوے نکالے، اللہ اس میں بھی جو ہے دعوت فکر دے رہے ہیں اور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تو صحیح کہ ہر پھل کی ایک اپنی خوشبو ہے، اپنا ذائقہ ہے، اس کا اپنا ایک سائز ہے اور اس کا اپنا ایک مٹھاس ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہی تو ڈال رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں شروع میں کڑوے ہوتے ہیں، بعضوں میں نمکین پنا ہوتا ہے، پھر بعد میں جا کر میٹھے ہو جاتے ہیں، بعض شروع میں کھٹے ہوتے ہیں، بعد میں مٹھاس آتی ہے. تو یہ جو ایک تناسب ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ذائقے کو بدلنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی نشانی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہے دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والے، وہ نکالتے ہیں زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے. بے شک یہی اللہ ہے. پر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، صبح کی روشنی کو پھاڑ کر نکالتے ہیں. رات کا اندھیرا ہوتا ہے، روشنی اس اندھیرے کو پھاڑتی ہوئی آتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو آرام کی اور سکون کی چیز بنایا، اور سورج اور چاند کو اس نے ایک حساب سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے کہ وہ ایک حساب کے ساتھ چلتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور بے شک یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے. وہو الذی، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راہ حاصل کرو، سیدھا راستہ معلوم کرو. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم و حوا سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی جگہ ہے، یعنی دنیا میں پھر ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد آخرت میں یعنی قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد آخرت میں دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دیں تاکہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی یعنی بارش اتاری، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بارش سے ہر طرح کے پیداوار اگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے اسی بارش سے سبزہ نکالا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کہ ان سبز پوپلوں سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ دانہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ پوپل نکلتی ہے تو اس سے جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح کھجور سے، مِنْ طَلْعِهَا، کہ اس کے شگوفے سے نکلتے ہیں، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کیا نکلتے ہیں؟ لٹکے ہوئے گچھے، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگور کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور زیتون اور انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، دیکھو اس کے پھل کو جب یہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو بھی تو دیکھو کس انداز سے آہستہ آہستہ یہ پکنے کی طرف اور مٹھاس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ان فی ذالکم، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا للہ، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا دیے، الجن، جنات کو، حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا، وخرقوا له بنینا، اور ان مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، یعنی اللہ کے لیے بیٹے بنا دی اور بیٹیاں بنا دی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کی وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون له ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو بنایا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی کہ بھائی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے؟ بالفرض اولاد ہو بھی تو اولاد تو جب ہوتی ہے جب بیوی ہو، اور اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر ایسے تعلق سے محفوظ ہیں، ہر ایسے تعلق سے پاک ہیں کہ جو بندوں کو ہو۔ اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ وہ احتیاج سے پاک ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تو دوسرے کی طرح محتاج ہو گئے، جو محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ذرا ایک بات سمجھو کہ بھائی اگر تم کہتے ہو اللہ کی اولاد یہ بیوی ہے تو وہ اللہ کی جنس سے ہوگی، یہ مخلوق جیسے ہوگی، انسانوں کی طرح ہوگی؟ اگر اللہ کی جنس سے ہوگی، اللہ کی طرح وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو ایک ہے، شرک ہو نہیں سکتا۔ اور اگر تم یہ کہو کہ وہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے، اللہ کی اولاد یہ بیویاں ہیں لیکن وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، تو یہ تو بہت عیب کی بات ہے۔ بھائی کسی انسان سے معاذ اللہ اگر کوئی جانور یا کوئی جانور جیسی کوئی اور مخلوق پیدا ہو تو یہ زبردست عیب ہے، تو کیا یہ اللہ کے لیے عیب نہیں کہ اللہ کی جنس سے نہ ہونے والی کوئی اور چیز اللہ کی اولاد بن جائے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے، ان تمام بشری اور انسانی تعلقات سے اللہ پاک ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور حقیقت یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی وہ بھیدوں کو جاننے والا اور وہ ذات انتہائی باریک بین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کی وجہ یہی کہ اللہ لطیف ہے، اللہ کے اندر اتنی لطافت ہے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، اب آپ دیکھیے ہوا چل رہی ہے لیکن آدمی ہوا کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کہ یہ وہ ہوا ہے جو چل رہی ہے، ہوا کا وجود اپنی جگہ ہے لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی، اللہ اپنی لطافت کی وجہ سے بندوں کو نظر نہیں آتے، اور پھر بات یہ کہ بندوں میں اس بات کی سکت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا احاطہ کرے۔
اللہ کو دیکھ. اللہ تو سراپا نور ہے. جس طرح اگر ایک تیز واٹ کا بلب جلا دیا جائے اچانک اور تیز روشنی ہو تو انسان کی نگاہیں چکچون ہو جاتی ہیں اور انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. انسان کی نگاہیں بلکہ بسا اوقات بینائی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہی حال ہے کہ اللہ سراپا نور ہے, انسان میں یہ قوت ہی نہیں ہے. البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی بھی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کو دیکھ لیں گے. انسانوں کو, مومنوں کو اللہ کی طرف سے وہ قوت قیامت کے دن عطا کی جائے گی کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے. اور جنت میں تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں. تحقیق فمن ابصر فلنفسه, جس نے آنکھیں کھول کر دیکھی اور غور کیا تو اس نے اپنا فائدہ کیا, اور جو پھر بھی اندھا رہا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا. اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, ہم اسی طرح آیاتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم سیکھے ہوئے ہو. اور وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. یہ آیتیں ہم پھیر پھیر کر اللہ کہتے ہیں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے, اور حضور نے یہ باتیں کسی دوسرے سے سیکھی نہیں ہیں, دوسرے اہل کتاب سے نہیں سیکھی, بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے نبی آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے آپ اس وحی کی پیروی کیجیے. اور فرمایا کہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ عارف عن المشرکین, اور ان مشرکین سے بے پرواہی برتی ہے. جب بھی ہر طرح کے مطالبات پورے ہونے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے تو اب تو یہی ہے کہ آپ اپنے کام میں لگیے اور ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اور دیکھیے اتنا غمگین بھی نہ ہوئیے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتے تو یہ شرک ہی نہ کرتے, جیسے کہ قرآن نے پیچھے بار بار کہا. اللہ چاہتے تو سارے انسان ہدایت پر ہوتے, تو ان کا کفر و شرک پر ہونا اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, کیونکہ اللہ جس طرح ہادی ہیں اللہ مضل بھی تو ہیں, اللہ گمراہ کرنے والے بھی تو ہیں. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفت مضل بھی دنیا میں ظاہر ہو, اس کا کوئی اظہار ہو. لہذا اللہ ان کافروں کو, مشرکوں کو, گمراہ لوگوں کو پیدا کیے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مت لگائیں. وما جعلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان پر نگران اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بوکیل, نہ آپ ان کے داروغہ ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو یعنی بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہیے. اور اے مسلمانوں تم بھی مت کہو. فیسب اللہ عدوا بغیر علم, ورنہ وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کرنے لگیں گے. تمام مسلمانوں کو یہ ادب سکھائیں کہ جو لوگ آپ کے مذہب کے تعلیمات کے پیروکار نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ آپ کے مذہب کو یا آپ کے دین کی تعلیمات کو برا بھلا کہنے لگیں. اگر آپ کسی دوسرے کو صراحتاً کافر کہہ دیں گے, آپ دوسرے کی دین کی تعلیمات جو ہیں اور ان کا کھلم کھلا مذاق اڑائیں گے, یہ ان کی نگاہوں میں جو مقدس ہستیاں ہیں, جو مقدس اعمال ہیں, اس کو برا بھلا کہیں گے, تو وہ ضد میں آ کر آپ کے خدا کو, آپ کی دینی تعلیمات کو برا بھلا کہیں گے. تو ذریعہ تو آپ بنے, گناہ آپ کو ہوگا. اس لیے آپ اس سے احتیاط کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے. صحابہ نے کہا کوئی کس طرح برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس طرح کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو ظاہر ہے وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا, تو یہ ذریعہ بن جائے گا اپنے ماں باپ کے برا بھلا کہلوانے کا. لہٰذا اس سے احتیاط کی جائے. حقیقت یہی ہے کہ اصل تعلیم کی صورت یہی ہے کہ جو بھی کوئی کسی باطل نظریے پر ہے, غلط مذہب اور عقیدے پر ہے, اس کے سامنے ایک شائستگی کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے بات کی جائے, اور پہلے جو متفقہ اصول اور تعلیمات ہیں وہ اس کے سامنے رکھی جائیں, اور جب وہ ان باتوں کو تسلیم کر لے پھر دوسری باتوں کو آرام سے سمجھایا جائے. اگر سختی کا طریقہ اختیار کیا, ہر دھرمی کا طریقہ اختیار کیا, یا براہ راست طعن و تشنیع کا, یہ کسی کی ذات پر یا کسی کے مقدسات پر تنقید کا طریقہ اختیار کیا, تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہاں نقصان ہو سکتا ہے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم, اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے, ان کے لیے ان کی نگاہوں میں
ان کی مقدسات اور ان کے اعمال خوشنما ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے مقدسات کو اور ان کے اعمال کو کھلم کھلا بھلا کہیں. ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کا لوٹ کر جانا ہے ان کے رب کی طرف. فینبئهم بما كانوا يعملون، وہ ان کو خبر دے دے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. واقسموا بالله جهد ایمانهم، اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تم کو کچھ خبر بھی نہیں کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا ہے ہی نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کی دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ کے رکھ دیں گے تو جیسا کہ یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے. جس طرح شروع میں اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، ان کی فطرت مسخ ہو گئی اس لیے بعد میں بھی ایمان نہیں لا رہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے اور حیران و پریشان چھوڑ دیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم الراحمين.